بدترین دھاندلی کی گئی. کچھ چیزیں انہوں نے ایسی دکھائیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ شاید واقعی وہاں پر کوئی بہت بڑی دھاندلی جو ہے وہ ہو رہی ہے. صورتحال کیا تھی؟ تھانے بھی ان کے، انتظامیہ بھی ان کی تھی، ڈی سی بھی ان کے، کمشنر بھی ان کے، آر اوز بھی ان کے، پٹواری بھی ان کے. جو رہی سہی قوت ہے پی ٹی آئی کی اسے بھی کھو بیٹھیں گے. السلام علیکم ناظرین. لیڈی ٹی وی کی نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں میں ہوں علامہ صدیق اثر. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز سمبڑیال میں پنجاب اسمبلی کی 52 نمبر یعنی 52 پی پی سیٹ پر انتخابات تھے. ان انتخابات میں نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہماری مسلم لیگ نون، ہماری سے مراد یہ ہے کہ ملک کی جو مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ تھیں وہ محترمہ جیت گئی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے وہ ہار گئے ہیں. ناظرین، اس انتخاب کے حوالے سے اور اس انتخابی نتیجے کے حوالے سے جتنی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری جہاں تک تو ایک یک طرفہ میڈیا جو ہے، دونوں طرف یک طرفہ میڈیا جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک طرف جو وی لاگرز ہیں جو پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے مخالف ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں بدترین دھاندلی کی گئی. کچھ چیزیں انہوں نے ایسی دکھائیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ شاید واقعی وہاں پر کوئی بہت بڑی دھاندلی جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن صورتحال کیا تھی؟ جو ایک آبجیکٹیو یعنی موروثی صورتحال، زمینی صورتحال جو ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کے بارے میں دونوں جماعتوں میں سے دونوں نقطہ نظر جو ہیں وہ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کی بات کوئی نہیں کر رہا. ناظرین، ہمارا اپنا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اپنی پارٹی کے امیدوار کو ضمنی انتخاب لڑاتی ہے تو وہ صوبائی ہو اور اگر اتفاق سے وفاقی حکومت بھی ان کی ہو تو پھر وہ وفاق اور صوبے کے تمام وسائل جو ہیں، وسائل سے مراد یہ جو ان کے پاس پولیٹیکل وسائل ہیں یا محدود وہ وسائل جو اس حلقے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، مالی وسائل جو ہیں وہ پورے بھرپور طریقے سے وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں. انتخابات سے قبل پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے وہاں پر 6 ارب روپے کا ایک پیکج بھی اناؤنس کیا. اس کے علاوہ مرکز نے بھی، جو ہماری وفاقی حکومت ہے، ان کے لوگ بھی وہاں گئے اور ان لوگوں نے بھی اچھا خاصا وہاں پر جو ہے وہ کام کیا اپنے امیدوار کے لیے. اس میں ظاہر ہے اب تھانے بھی ان کے تھے، انتظامیہ بھی ان کی تھی، ڈی سی بھی ان کے، کمشنر بھی ان کے، آر اوز بھی ان کے، پٹواری بھی ان کے اور تحصیلدار بھی ان کے. اور اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلم لیگ نون جو مختلف تجارت پیشہ لوگوں کی جو باڈیز ہوتی ہیں، تاجروں کی جو انجمن ہوتی ہیں، جو مثال کے طور پر فروٹ مارکیٹ ہے، سبزی مارکیٹ ہے یا دوسری مارکیٹیں ہیں، یہ بہت حد تک مسلم لیگ نون کے فیور میں جاتی ہیں. یہ ان کی پاکٹ کہلاتی ہے مسلم لیگ نون کی. لہذا ایسا نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون وہاں بالکل یعنی ایک آئسولیٹڈ جماعت تھی. ایسی نہیں ہے. پنجاب میں کسی جگہ بھی مسلم لیگ نون ایسی آئسولیٹڈ جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا اپنی ایک فالوئنگ ہے، جو فالوئنگ خاص طور پر تاجر پیشہ لوگوں میں اور یہ جو ہمارے بہت سارے جو اس کے پراپرٹیز وغیرہ کا یا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں وہ، یا وہ لوگ جن کا براہ راست تعلق جو ہے، جن کا کام ٹھیکے لینا ہوتا ہے، جو براہ راست جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ
یا گورنمنٹ کے ساتھ جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، یا مفادات کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن کا کاروبار جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے پچھلے 30 40 50 عرصے سے وہ مسلم لیگ نون کے حامی ہیں، لہذا مسلم لیگ نون کو کہیں بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ کہ بلا شبہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پولیٹیکل لیول پر وہاں پر اس قسم کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سراسیمگی یا خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات تھی کہ ان انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن سڑکوں پر، جلسوں میں، جلوسوں میں بھرپور طور پر اظہار کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی جس طرح کی صورتحال کے فروری کے انتخابات میں ہوئی، جہاں پر کہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے اس کا فارم جمع کرانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کہیں وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے۔ ان لوگوں پر ایک خوفناک قسم کا ریاستی جبر جو ہے وہ کارکنوں پر، لیڈروں پر، اور پھر پکڑ دھکڑ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، اور اب تو بہت سارے لوگوں کو سزائیں دینے بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 1 سال سے پنجاب کی حکومت نے دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے، نمبر 1، اور مریم نواز نے لوگوں تک اپنے وسائل جو ہے وہ پہنچانے کا کام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہے یہ ابھی ہم اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ تو ایک حلقے کا انتخاب تھا، یہ کوئی جنرل الیکشنز نہیں تھے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کو اتنی مار پڑ چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان، انہوں نے بار بار اپنی پارٹی اور اپنی کارکنوں کو سڑکوں پر اتنا دھکیلا ہے کہ اگر پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی تحریک کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جو رہی سے ہی قوت ہے پی ٹی آئی کی، شاید وہ اسے بھی کھو بیٹھیں گے۔ مکمل طور پہ تو میں نہیں کہتا، اس وقت بھی وہ پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولر مضبوط لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نہ کوئی زرداری، نہ کوئی نواز شریف، نہ کوئی بلاول، ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے جہاں تک عوامی قبولیت کا تعلق ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی میں جو جمہوری عمل ہے اس کو اتنی بری طرح روک رکھا ہے کہ انہیں پارٹی کو ہر عمل کرنے کے لیے اپنے لیڈر کی طرف، عمران خان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور ابھی تک کوئی ڈیموکریٹک، بلکہ مجھے آج بہت افسوس ہوا کہ ان کا ایک لیڈر جو اپنے آپ کو بیرسٹر کہلاتا ہے، جو وکیل ہے اور اچھا خاصا وہ سمجھدار بھی ہے، کالم نویس بھی ہے، وہ آج یہ کہہ رہا تھا کہ پارٹی بھی عمران خان ہے، پاکستان بھی عمران خان ہے، وہی فیصلہ کریں گے، تمام چیزیں وہی ہے، سینٹرل کمیٹی بھی وہی ہے، پارٹی بھی وہی ہے۔ بھئی اس طرح اگر آپ شخصیت پرستی کریں گے اور آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیشہ پولیٹکس میں کولیکٹیو فیصلہ جو ہے، اجتماعی فیصلہ جو ہے وہ نتائج لاتا ہے، اور افراد کے فیصلے نتائج برآمد نہیں کرتے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں شاید یہ اتنے برے نہیں ہیں، اور بہت نیرو ہونا چاہیے تھے، اور جتنی بڑی شکست پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہی ہے شاید یہ اتنی بڑی شکست نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں اتنی کمزور بھی نہیں تھی۔ لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کو زمینی حقائق کے حوالے سے
پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اہم خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.